बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, एक दूसरे की मुसीबतों और जवाल पर जश्न मनाने की बिद्दत हमारी सियासत का खासा है। वक्त का पहिया सभी को बराबर बावर कराए चला जा रहा है कि यहाँ कुछ भी मुस्तकिल नहीं, ना तुम ना तुम्हारा इख्तिदार ना ही इख्तियार, मगर जमीनी हकायक से आंखें चुराते चुराते ये सभी राजनीति का ईंधन बनते चले आए, जो हस्बे रिवायत इस्तेमाल के बाद फारिग कर दिया जाता है। लेकिन बार बार इस्तेमाल होने वाले सबक सीखने की बजाय अपने इस्तेमाल की कीमत मुल्क और कौम से वसूल करना ज्यादा मुकद्दम समझते चले आए हैं। सियासी देग में इतने मसाले और तरकीबें आजमाई जा रही हैं कि पकाना कुछ होता है और पकता कुछ और ही चला जाता है। नए सियासी पकवान के जायके और लज्जत कब तक बरकरार रहते हैं, इसका इन्हिसार मसाले डालने वालों पर है कि कब कहां नई रेसिपी आजमानी पड़ जाए। नाज़रीन, आज की बात यह है कि नवाज शरीफ के लिए एक और बड़ा रिलीफ। नवाज शरीफ अल अजीज़िया रेफरेंस में भी बरी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए कि मफरूजात की बुनियाद पर सजा नहीं बनती। सवाल ये है कि क्या नैब का किरदार एक बार फिर मशकूक हो गया है। नैब ने 3 रेफरेंस दायर किए थे, नवाज शरीफ तीनों में बाइज्जत बरी हो चुके। क्या नवाज शरीफ के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार हो गई है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। इलेक्शन कमीशन की आरओज डीआरओज की तैनाती की मंजूरी, तो दूसरी तरफ भुट्टो सदारती रेफरेंस में अदालत ने 9 मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। एतजाज एहसन की भुट्टो सदारती रेफरेंस में मुआवनत पर माजरत, जबकि बिलावल भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस को अदलिया के लिए इम्तिहान करार दे दिया है। कहते हैं कुछ कुव्वतें नहीं चाहती इंसाफ मिले। सवाल यह है कि साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत पर सदारती रेफरेंस है क्या? प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए पुरज़्म हैं। मिलिट्री कैंप पर खुदकुश हमला, 25 जवान शहीद हुए, 27 दहशतगर्द हलाक हुए। कौम का शहीद होने वाले जवानों के अज़्म व हिम्मत को सलाम। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। सवाल यह है कि क्या दहशतगर्दी के पै दर पै वाक़यात मुल्की मईशत और इंतखाबात पर असरअंदाज होंगे? इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, मोहम्मद आदिल साहब और हमें ज्वाइन करेंगे राजा आमिर अब्बास साहब। मैं आपसे आगाज़ करूंगी। रिजवान रजी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया स्टील मिल्स केस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। एक तो ये कहिएगा कि इस तरह से केसेस का अचानक बनना और फिर ख़त्म हो जाना, आपको नहीं लगता मुतनाज़ अमल है? और इस सारी सिचुएशन में जो समाअत थी उसमें नैब का किरदार कितना मशकूक है? देखिए, नैब ने 2 कोशिशें की इस केस के अंदर। एक तो ये कहा कि आप इस केस को रेफर बैक कर दीजिए ट्रायल कोर्ट को, और ट्रायल कोर्ट इसको दोबारा से सुन के इसकी समाअत करके इस पे फैसला दे और इसी सना के अंदर सजा जो है उसको मुअत्तल कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए, या उससे एग्री नहीं किया और मेरिट के ऊपर आर्गूमेंट देने को कहा। मेरिट के ऊपर केस के आर्गूमेंट हों तो फिर किसी फरीक को एतराज़ तो नहीं होना चाहिए। अब मसला ये है कि जो सजा हुई थी, जो कि आज की प्रोसीडिंग के अंदर ये बात निकल के सामने भी आई और नैब के प्रोसिक्यूटर से बार बार अदालत ने दरियाफ्त किया कि जनाब आपके पास जो क्या बुनियाद है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने रेफरेंस फाइल किया। तो उन्होंने कहा कि जी JIT के जो हेड थे वाजिद ज़िया साहब, उन्होंने सामने आने वाले हकायक की बुनियाद पे एक तजिया पेश किया था और उस तजिए की बुनियाद के ऊपर ये रेफरेंस फाइल हुआ। और तजिया ये था कि मियां नवाज शरीफ के पास इतने वसाइल नहीं थे कि जनाब हुसैन नवाज साहब जो थे वो एक स्टील मिल लगा सकते। तो इसलिए ये बात फर्ज कर ली गई कि हुसैन नवाज के पास जितने भी असासे होंगे वो नवाज शरीफ साहब ने कमा के उनको दिए गए होंगे। तो ये अदालत ने यही कहा कि अजम्पशन की बुनियाद के ऊपर आपने एक तजिया किया और उस तजिए की बुनियाद के ऊपर आपने रेफरेंस फाइल कर दिया, लेकिन जो तजिया आपने किया था क्या उसकी बुनियाद भी कोई होगी, कोई दस्तावेजी सबूत होंगे, या आपने उनके सोर्सेज ऑफ इनकम हासिल किए होंगे, या आपने उनकी जो है वो बैलेंस शीट हासिल की होगी, या उनके जो रिटर्न्स होंगे वो हासिल किए होंगे। तो इसके ऊपर जो है वो नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नहीं, ऐसी रिकॉर्ड पे ऐसी कोई बात नहीं है। और जब रिकॉर्ड पे ऐसी किसी बात के मौजूद होने से इनकार किया गया
تو عدالت کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بچتا تھا کہ وہ اس ریفرنس کو خارج کر دے اور وہ جو ہے ان کو بری کر دے۔ اب دیکھیے یہ اسی نوعیت کا ریفرنس ہے جس نوعیت کے 2 ریفرنسز سے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب پہلے بری ہو چکے ہیں۔ لیکن اس سے ہٹتے ہوئے اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ یہ تینوں ریفرنسز جو فائل ہوئے تھے ان کو فائل کرنے والی ایک ٹیم بھی ہوگی، پھر پروسیکیوشن نے اس کے اوپر یہ ریفرنسز بھی بنائے ہوں گے، اور ان ریفرنسز کے اندر سٹرینتھ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ سپریم کورٹ کے ایک حاضر سروس جج صاحب جو تھے وہ اس کے اوپر اس پروسیکیوشن کو مانیٹر کر رہے تھے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اندر کوئی لوپ ہول ہوگا، لیکن یہ پہلا آئینی زینہ تھا، پہلی تو ایڈمنسٹریٹو کورٹ تھی نا احتساب والی، یہ پہلی آئینی عدالت تھی جس کے سامنے یہ ریفرنسز جو تھے یہ آئین اور قانون کی سان پہ چڑھے اور اس معیار پہ پورے نہیں اتر پائے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ریفرنس تیار کروایا یا اس کی نگرانی کی، ان کے بارے میں بھی ہمارے نظام کو کچھ سوچنے کی ضرورت۔ ٹھیک ہے راجہ عامر عباس صاحب، جس طرح سے ابھی رضی صاحب نے بھی بات کی ہے، عدالت یہ کہتی ہے کہ مفروضات کی بنیاد پر سزا نہیں بن سکتی۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نواز شریف کے لیے ایک اور بڑا ریلیف، نواز شریف العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری ہو چکے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ریمارکس دیے کہ مفروضات کی بنیاد پر سزا نہیں بنتی ہے۔ راجہ عامر عباس صاحب، ایک بار پھر سے نیب کا کردار مشکوک ہو گیا؟ بالکل جی، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں another feather in the cap of نیب۔ اس میں وہ بالکل یہ کریڈٹ جاتا ہے، اور یہ کریڈٹ اس کو سمجھتی کہ اس کو ایک دن جائے گا۔ جب وہ ریفرنس بنا رہا تھا اس کو نیب کو اس وقت بھی پتا تھا کہ ہم ایسا ریفرنس بنا رہے ہیں کہ جو کہ الٹیمیٹلی اس میں کچھ بھی ہو جائے ایکوٹل ہونا ہے، کیونکہ نیب کی یہ جو سی تھی تفتیش، اس میں کچھ بیسک انگریڈینٹس ہوتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کے خلاف آمدن سے زیادہ اثاثوں کا کیس بنانا ہے تو بیسک کوئی فلو چارٹ ہوتا ہے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ جی ان کی آمدن یہ تھی، ان کے اخراجات یہ تھے، اور ان کی سیونگز یہ تھی، اور ان کی پراپرٹیز جو سی ہے وہ اس ورتھ کی ہے چاہے ان کے بچوں کی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جب یہ ریفرنسز بنے تھے تو قمر زمان چودھری صاحب چیئرمین نیب تھے، اور وہ بالکل انکلائنڈ نہیں تھے یہ ریفرنسز بنانے کے لیے، اور یہ تو سپریم کورٹ نے ڈائریکشنز دی تھی، اور ان ڈائریکشنز پہ پھر نیب نے انویسٹیگیشن وغیرہ کچھ نہیں کی، اسے اٹھایا اور عدالت میں جمع کرا دیا۔ تو یہ بالکل کلیئر سی ایک بات ہے کہ نیب جانتی تھی کہ، بلکہ ہمیشہ سے جانتی ہے، آج کے دن بھی جانتی ہے کہ جو یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوتے ہیں الٹیمیٹلی اس میں ہم کو ایک دن یہ بھی کہا جائے گا کہ جی اب آپ نے اس کیس کو ختم کرانا ہے، اس میں باعزت بری کرانا ہے، تو وہ بہت سی چیزیں نیب چھوڑ دیتی ہے، کچھ چیزیں وہ جو جج سزا دے رہا ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اسے بھی پتہ ہوتا ہے آج سزا میں دے رہا ہوں یا دلوائی جا رہی ہے تو کل کو بری بھی کروایا جائے گا۔ تو دس از انفارچونیٹلی کہ یہ نیب کا اور ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کا یہ ایک اشرافیہ کے لیے ایک خاص چیپٹر ہے کہ جو کہ سنہرے الفاظ سے لکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ سلمان عابد صاحب، نیب نے 3 ریفرنس دائر کیے تھے، نواز شریف صاحب تینوں میں باعزت بری ہو چکے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیب کا کردار اس ساری صورتحال میں کس حد تک مشکوک ہوا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اب نواز شریف صاحب کے کیا پھر چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار ہو چکی؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب کو مبارک ہو، اور یقینی طور پہ وہ چوتھی بار کیا 40ویں دفعہ بھی وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے، کیونکہ جس طریقے سے اس ملک کے نظام کو چلایا جا رہا ہے، وہاں نواز شریف ہوں، زرداری ہو، بلاول ہو، عمران خان ہو یا کوئی اور ہو، سب کے ساتھ اس طرح کی محبت بھی ہوگی اور اس طرح کی نفرت بھی ہوگی۔ یعنی اب پاکستان کے اندر کم از کم ایک کام تو آپ کو کرنا چاہیے نا، یہ نیب ہو گئی، یہ ایف آئی اے ہو گئی، یہ ہماری عدالتی نظام ہے، احتساب کا نظام ہے، اس کو خدارہ بند کر دیں، اب اس کا مذاق قوم کے ساتھ کرنا بند کر دیں۔ یہی عدالتیں پہلے ان کو مجرم قرار دیں، یہی نیب ان کے لیے پہلے انویسٹیگیشن کرے، پھر اس کو مجرم قرار دے، ایف آئی اے اس کو مجرم قرار دے، سارا کا سارا میڈیا ان کو کرپٹ ثابت کرے،
اور اس کے بعد پھر ایک وقت آئے گا کہ جب ان کو دوبارہ ہم نے ڈرائی کلین سے صاف کر کے اور ان کے اوپر جتنے لگے ہوئے الزامات ہیں ان سے باہر نکالنا ہے. یہ کھیل تو 75 برسوں سے چل رہا ہے نا. اب آپ مجھے بتائیے نا ان 75 برسوں میں کیا پاکستان میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی, کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی, کوئی اقربا پروری نہیں ہوئی, کوئی بدعنوانی نہیں ہوئی, کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی, کوئی پیسہ پاکستان سے باہر نہیں بھیجا گیا؟ تو اگر بھیجا گیا ہے اور یہ سب چیزیں ہوئی ہیں تو کس نے کی ہیں؟ ہنا آپ نے کی ہیں, میں نے کی ہیں, رضوان رضوی نے کی ہیں, راجہ عامر عباس نے کی ہیں, یا عادل صاحب نے کی ہیں؟ کس نے کی ہیں؟ کوئی انویسٹیگیٹ تو کرے نا, کچھ بتائے تو صحیح کہ پاکستان میں پیسہ لوٹ کے کون لوگ لے گئے ہیں. کیونکہ ہم تو ہر وقت کسی نہ کسی کو کلین چٹ دیتے ہیں, اور یہ جو ابھی بات راجہ صاحب نے کی ایک سیاسی انجینئرنگ کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں, کسی کی حمایت میں اور کسی کی مخالفت میں, کبھی کسی کی حمایت میں اور کبھی کسی کی مخالفت کا کھیل جو ہے اس میں احتساب نام کی چیز تو ختم ہو گئی ہے نا. اب مجھے بتائیے کیا آپ نیب کو انویسٹیگیٹ کریں گے؟ کیا آپ ان نیب کے پروسیکیوٹر کو احتساب کریں گے؟ کیا ان عدالتوں کا احتساب کریں گے جنہوں نے اربوں روپے قوم کے برباد کر دیے سارے کھیل میں؟ کون کرے گا؟ بڑی آسانی سے انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو کل تک آپ کیا چورن بیچ رہے تھے؟ کل تک آپ ہمیں کیا کہہ رہے تھے ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں احتساب کا نظام نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. یہ طاقتور طبقہ جو ہے, رولنگ ایلیٹ جو ہے, یہ ان کا ایک کلب ہے, اور یہ ایک دوسرے کو کبھی وہ کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی دوسرے کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی کسی کو نیک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر دوسرا اس کو نیک بنانا چاہتا ہے. یہ کھیل پاکستان میں جو جاری ہے اس سے پاکستان کی سیاست اور جمہوریت اور عام آدمی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. محمد عادل صاحب, جس طرح سے بھی سلمان عابد صاحب بات کریں, پھر نیب نے جو مطلب اس وقت یہ کیسز جب بنے تھے اس وقت کوئی تیاری نہیں تھی. نیب کا احتساب پھر کون کرے گا؟ کیونکہ 3 ریفرنس دائر کیے گئے تھے نیب کی جانب سے, تینوں میں باعزت بری ہو گئے ہیں. نواز شریف صاحب, جو قوم کا وقت پیسہ برباد ہوا اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ دیکھیں صرف اس میں نیب تو ذمہ دار نہیں ہے. پاناما کا کیس سننے والا وہ 5 رکنی بینچ بھی جس نے جے آئی ٹی کا حکم دیا, واٹس ایپ کال کے اوپر جے آئی ٹی بنی واجد ضیاء کی سربراہی میں, وہ جے آئی ٹی خود ذمہ دار ہے جس نے 10 والیوم جو ہے وہ فوٹو کاپیوں کی شکل میں جو بنائے, وہ ردی کا ٹکڑا ثابت ہوئے اس سارے معاملے میں. اس میں جو اس جے آئی ٹی کے سربراہ تھے جن کی تفتیش کی بنیاد پر یہ نیب نے ریفرنس دائر کیے تھے, انہوں نے خود ہی اقرار کر لیا کہ نواز شریف کا اس ریفرنس میں کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب وہ خود جس نے تفتیش کی, جس نے 10 والیوم بنائے, جس نے سپریم کورٹ میں وہ 10 والیوم جمع کروائے, اور جس کی بنیاد پر ایک نگران جج بنایا گیا جس نے اس سارے کیس کی جو ہے نگرانی کی, جس کی نگرانی میں یہ ریفرنس بنے, جس کی نگرانی میں احتساب عدالت نے جو ہے وہ سزا سنائی, یہ تو یہ صرف جو ہے احتساب جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ تو ہماری اعلیٰ عدلیہ بھی اس کی ذمہ دار ہے. اس میں وہ جے آئی ٹی بھی ذمہ دار ہے, اس کو بنانے والے, اس کو فیسلیٹیٹ کرنے والے تمام سٹیک ہولڈر ذمہ دار ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اکاؤنٹیبلی نہیں ہے. محمد عادل صاحب, قطع کلامی کی معذرت, ایک بار پھر سے ناظرین کو براہ راست یہ چلیں گے. گجرانوالہ بلاول بھٹو زرداری ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں.